بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ نمبر 2 مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں، البتہ نفلی طور پر قربانی کرے تو ثواب پائے گا۔ نمبر 3 مالدار ہونا یعنی صاحب نصاب ہو۔ نمبر 4 آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے وجوب کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، اگر عورت بھی مالی طاقت رکھتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بیوی اور اولاد کی طرف سے قربانی۔ نابالغ بچے کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ اس بچے کا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی طرف سے قربانی کر دی تو بہتر ہے۔ بالغ لڑکوں اور بیوی کی طرف سے حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کی اجازت ضروری ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر ان کی طرف سے قربانی کر دی تو ادا نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب کون ہیں؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب آدمی صاحب نصاب ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس اس کی گھریلو ضروریات مثلاً گرمیوں سردیوں کے حسب ضرورت کپڑے، بستر، برتن، کھانے پینے کی اشیاء، گاڑی، مکان، پڑھنے کی کتب، کاریگر کے اوزار وغیرہ، جن جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی رہتی ہے سے زائد رقم ہو، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو اور وہ مقروض نہ ہو تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس مال پر 1 سال گزر جائے، اور اگر وہ مال سامان کی صورت میں ہو تو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو۔ لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے لیے نہ تو سال گزرنے کی شرط ہے اور نہ ہی مال تجارت ہونا، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا سامان ہو جس کی ضروریات سے زائد ہے، مثلاً ضرورت سے زائد گاڑی، فریج، کپڑے وغیرہ ہوں اور ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نوٹ: جو شخص صاحب نصاب ہے وہ خود ذاتی طور پر اپنی طرف سے قربانی کرے گا، مثلاً گھر میں خاوند، بیوی، بالغ اولاد میں سے جو صاحب نصاب ہیں ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، صرف باپ کے قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال قربانی دی تھی، اس دفعہ فلاں بچے کی طرف سے قربانی دیتا ہوں۔ اس طرح قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی تو خود اس آدمی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، بچے پر فرض نہیں ہے۔ ہر سال قربانی۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ہماری ذہنی اختراع ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو صاحب نصاب ہے 1 سال قربانی دینے کے بعد دوسرے سال اپنی طرف سے قربانی دینے کے بجائے اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کی طرف سے قربانی دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں گزشتہ سال قربانی دے چکا ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی شخص ہر سال صاحب نصاب ہے تو اسے ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنا ہوگی، یہ اس پر واجب ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی فوت شدہ بزرگ یا رشتہ دار کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی طرف سے قربانی کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ واجب ہے، اور دوسرے کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے، محض مستحب یا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال تشریف فرما رہے اور ہر سال قربانی دیتے رہے۔ نوٹ: اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پوسٹ اچھی لگی تو شیئر کریں، شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ